ایک دن آپ بے چین تھے، بستر پہ آپ تڑپ رہے تھے، بار بار چادر کو اوڑھ رہے تھے اور چادر کو ہٹا رہے تھے، آپ کو چین نہیں تھا۔ اس بے چینی کے عالم میں آپ نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے، انہوں نے اپنے نبی کی قبر پر مسجد بنا لی ہے اور مسجد پر قبر بنا لی ہے۔ مسجد اور قبر ایک نہیں ہونی چاہیے۔ یہود و نصارہ نے یہ لعنت والا کام کیا ہے، اے میری امت کے لوگوں تم یہ کام نہ کرنا۔ میرے بھائیوں، ہم کتنے بد نصیب ہیں، ہم رسول کے امتی ہیں اور رسول کے نام لیوائیں اور رسول کی محبت کا ڈیڈورا پیٹتے ہیں، لیکن رسول نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں قبر پرستی کے فتنے سے اپنی امت کو آگاہ کیا، اور آج یہ امت سب سے زیادہ اگر کسی فتنے میں مبتلا ہے تو یہ قبر پرستی کا فتنہ ہے۔ ریلوے کی پٹریوں پر مزاریں ہیں، لائن شہید بابا، کہیں پانی والے بابا، کہیں کیچڑ والے بابا، کہیں پاگل بابا، اتنے بابا ہیں اور اتنے مشکل کشا ہیں اور اتنی درگاہیں ہیں۔ اللہ کی پناہ ہے میرا نبی اپنے آخری اوقات میں اس بے چینی کے عالم میں اپنی امت کو خبردار کر کے گیا ہے کہ قبر پرستی کے فتنے میں تم مبتلا مت۔ انہی ایام میں بیماری کی تکلیف کے اسی حال میں ایک دن آپ لیٹے ہوئے تھے اور آپ کی زبان سے کچھ الفاظ نکل رہے تھے۔ اما ام سلمہ فرماتی ہیں، ام المومنین حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، میں نے کان لگا کے سنا کہ دیکھوں اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں۔ وَمَا يُفِيدُ بِهَا لِسَانُهُ، اللہ کے نبی صاف بول بھی نہیں پا رہے تھے، آپ کی آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ اس عالم میں آپ فرما رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ، اے میری امت کے لوگوں نماز کی پابندی کرتے رہنا، نماز کا اہتمام کرتے رہنا، نماز کے معاملے میں لاپرواہی نہ کرنا، نماز کا خیال رکھنا۔ محبت رسول کا دعویٰ ہے، مسجدیں ویران ہیں، فجر کی نماز میں 2-4 لوگ بیچارے پہنچ جاتے ہیں اللہ والے، باقی لوگ خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے ہیں اور سب رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ میرے نبی کو نماز سے کتنی محبت تھی اور نماز کی کتنی فکر تھی۔ جو رسول کا چاہنے والا ہے وہ نماز کو برباد نہیں کر سکتا۔ الصلاۃ الصلاۃ، اپنے آخری وقت میں اللہ کے نبی فرما کے جا رہے ہیں کہ نماز کا خیال رکھو، اور آگے فرماتے ہیں وما ملکت ایمانکم، سماج کا ایک کمزور طبقہ تھا، غلاموں کا طبقہ، بڑا ظلم ہوتا تھا ان کے اوپر، غلاموں کے اوپر، لونڈیوں کے اوپر۔ میرے نبی تو رحمت للعالمین تھے، میرے نبی تو یتیموں، غریبوں اور غلاموں کے ماوا اور ملجا تھے۔ آخری ٹائم میں بھی اس کمزور طبقے کا آپ نے خیال رکھا۔ آپ نے فرمایا وما ملکت ایمانکم، اے لوگوں اپنے غلاموں کا، اپنی لونڈیوں کا خیال رکھنا، ان پر ظلم و ستم نہ کرنا، ان کے حقوق ادا کرتے رہنا، ان کے ساتھ ناانصافی نہ کرنا۔ اتوار کا دن آیا، وفات سے ایک دن پہلے کا دن، آپ نے اپنے گھر میں 7 دینار رکھے ہوئے تھے، ان 7 دیناروں کو آپ نے صدقہ کر دیا، جتنے غلام آپ کے تھے سب کو آزاد کر دیا۔ آپ کے پاس جو ہتھیار تھے، جو تلواریں وغیرہ تھی، آپ نے مسلمانوں کو دے دی۔ آپ کے گھر میں کوئی پیسہ نہیں تھا، کوئی دولت نہیں تھی۔ رات کو چراغ میں تیل جو ڈالا گیا وہ تیل بھی اما عائشہ نے پڑوس سے ادھار لیا تھا، اور آپ کی جب وفات ہوئی تو آپ کی جو زرہ تھی، جو جنگ کے میدان میں آپ زرہ پہنتے تھے، وہ زرہ 60 جو کے بدلے ایک یہودی کے گھر میں گروی رکھی ہوئی تھی۔ یہ میرے رسول کی زندگی۔ ایسا نہیں کہ میرے رسول کو دولت نہیں ملی، دولت نے میرے نبی کے گھر کے دروازے پہ دستک دی، مگر میرے نبی نے دنیا کی دولت کو اپنے گھر میں آنے نہیں، سادگی کے ساتھ زندگی گزاری، فقر و فاقہ کی زندگی گزاری۔ 2 مہینہ میرے نبی کے اہل بیت نے، میرے نبی کی بیویوں نے گھر میں چولہا نہیں جلا، کھجور کھا کے اور پانی پی کے گزارا۔ نبی کی زندگی کا آخری دن ہے، اتوار کا دن ہے۔ آپ نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو بلایا، اپنے نواسے حسن و حسین کو بلایا، انہیں چوما، انہیں پیار کیا، اپنی امت کو تلقین کی کہ یہ میرے نواسے ہیں، میرے محبوب ہیں، میرے لاڈلے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اور پھر آپ کی زندگی کا آخری دن آیا، دوشنبہ کا دن، سوموار کا۔ حضرت انس فرماتے ہیں فجر کی نماز ہو رہی ہے، بخاری کی روایت ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں۔ نبی اکرم کی طبیعت کچھ بہتر ہوتی ہے، آپ اپنے کمرے کے دروازے تکاتے ہیں، پردہ ہٹاتے ہیں، سامنے نماز ہو رہی ہے، ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں اور صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں یہ منظر دیکھ کر کے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، فتبسم ضاحکا، اللہ کے نبی ہنسنے لگے۔
सहाबा नमाज में महसूस कर लेते हैं कि हमारे नबी दरवाजे पर आए हैं। हजरत अनस कहते हैं हमें डर हुआ कि मारे खुशी के कहीं हमारी नमाज खराब ना हो जाए, कहीं हम नमाज तोड़ न दें। रसूल इतने सेहतमंद आज महसूस कर रहे हैं कि अपने दरवाजे तक आए और रसूल का चेहरा खुशी से दमक रहा है। हजरत अनस कहते हैं आप जब मुस्कुराए आपका चेहरा इतना खूबसूरत लग रहा था, कअन्नहा वरक़त मुसहफ़िन, जैसे कुरान के औराक चमकते हैं, जैसे कुरान के सफ़हात चमकते हैं, मेरे नबी का चेहरा चमक रहा था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी महसूस कर लिया। नबी अकरम अपने हुजरे के दरवाजे पर खड़े हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक पीछे हटने लगे, लेकिन नबी अकरम ने हाथ के इशारे से फरमाया कि तुम नमाज पढ़ाते रहो, तुम इमामत कराते रहो। और आपने इतना कहने के बाद दरवाजे का पर्दा गिरा दिया और आप अंदर चले गए। हजरत अनस कहते हैं ये आखिरी दीदार था जो हमने नबी का किया था। वफात के कुछ घंटे पहले आपने मिसवाक भी किया था। अम्मा आयशा फरमाती हैं इन्ना मिन नेमतिल्लाहि अलैया, अल्लाह ताला की मेरे ऊपर ये बहुत बड़ी नेमत है कि रसूल का जब इंतकाल हुआ तो रसूल मेरे घर में थे और इत्तेफाक से सोमवार का दिन था। हफ्ते में सोमवार के दिन ही रसूल की बारी मेरे घर में आती थी। रसूल का इंतकाल मेरी बारी वाले दिन में हुआ और मेरे घर में हुआ। और जब इंतकाल हुआ तो रसूल का सर मेरी गोद में था, मेरे हलक और मेरे पेट के बीच में था। रसूल मेरी गोद में सर रख कर के लेटे हुए थे। बैना सहरी व नहरी, इस हाल में अल्लाह के नबी का इंतकाल हुआ। और जब रसूल अकरम का इंतकाल हुआ तो अम्मा आयशा फरमाती हैं कि मेरी खुशनसीबी ये भी है खालत रीक़हू बिरीक़ही, मेरा थूक अल्लाह के नबी के थूक के साथ मिल गया, मेरा लुआब अल्लाह के रसूल के लुआब के साथ मिल गया। आखिरी वक्त था, मेरे भाई अब्दुर्रहमान आए, वो मिसवाक कर रहे थे। नबी अकरम की नजर मिसवाक पर पड़ी, आपने इशारा किया हजरत आयशा। हजरत आयशा समझ गई अल्लाह के रसूल मिसवाक करना चाहते हैं। हजरत आयशा ने अपने भाई अब्दुर्रहमान से मिसवाक ली और महसूस किया कि मिसवाक बहुत टाइट है, बहुत सख्त है। उसको अपने दांतों से हजरत आयशा ने नरम किया और फिर वो मिसवाक अल्लाह के रसूल को थमा दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मिसवाक जिसमें अम्मा आयशा का थूक लगा था, अम्मा आयशा का लुआब लगा था, उस मिसवाक से खुद मिसवाक किया। और अम्मा आयशा फरमाती हैं आपने इतने बेहतर तरीके से मिसवाक किया जैसे आप तंदुरुस्ती के हाल में करते थे, उससे अच्छे तरीके से आपने मिसवाक। इसलिए उलमा कहते हैं अगर किसी को यह अंदाजा हो जाए कि मेरा आखिरी वक्त है तो अल्लाह के रसूल की सुन्नतों में से एक सुन्नत यह भी है कि आदमी मिसवाक करे साफ सुथरा होकर के अल्लाह की बारगाह में। मिसवाक किया, उसके बाद मौत की सख्तियां आपके ऊपर तारी, मौत की बेचैनी आपके ऊपर तारी हुई, जांकनी का आलम।